مایوس کون کرتا ہے انسان کو؟ شیطان انسانوں میں بھی ہے، جنوں میں بھی ہے، تو دل میں وسوسہ یہ ڈالتا ہے نا، پھر اللہ کی بات تو چھوٹی نعوذ باللہ ہوگی، نبی کی بات تو چھوٹی نہیں ہو سکتی نا۔ آپ نے کہا وہ بیماری، ہر بیماری کا علاج ہے، اللہ نے تو پہلے بیماری نہیں اتاری، پہلے علاج اتارے پھر بیماری اتاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو یہ تو مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو۔ آپ کا رب ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ تو پھر آپ کیوں مایوس ہیں؟ آپ کلام پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن ہے نا، آپ یقین جانے وہ بڑے سے بڑا بندہ وہ جو میں دیتا ہوں نا، یہ والا یہ جو ہے یہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کہتے ہیں میں پڑھ لیتا ہوں، اگر آپ اتنے بیمار ہوتے نا تو یہ آپ کو 2 منٹ میں آپ کو نیند آ جاتی، پڑھ ہی نہ سکتے یہ۔ آپ ماشاءاللہ اتنے بہتر ہیں، ٹھیک ہے؟ مایوس نہیں ہونا، مایوس ہو جائیں گے پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر چاہے ٹیکے لگوائیں، چاہے نشے کے ٹیکے لگائیں، تو چاہے بے ہوشی کے ٹیکے لگائیں، جو مرضی کریں، چاہے جون سی دنیا کی مرضی دم کروائیں، جو مرضی کریں، آپ کے اندر ول پاور، اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ بسم اللہ پر یقین ہے نا؟ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کھانے پہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو بسم اللہ کے بغیر کھانا کھاتا ہے شیطان ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ یہ کہاوت نہیں ہے، زیمپل نہیں ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ یعنی کہ جس چیز کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس کا تعلق حقیقت ہے۔ آپ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ایک بچی بھاگتی آتی ہے، آ کر الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتی ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اتنی دیر میں ایک اور بچہ آتا ہے، وہ بھی آتا ہے، آتے ہی وہ الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، دونوں بچوں کے ہاتھوں کو۔ آپ فرماتے ہیں ان دونوں کے ہاتھوں میں شیطان کا ہاتھ ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اب یہ کوئی کہاوت نہیں ہے، اس کا تعلق حقیقت سے ہے۔ ایک صحابی کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھتے جا رہے ہیں، اچانک آپ بڑے زبردست انداز سے مسکرائے، معمول سے ہٹ کر۔ اس صحابی نے فیل کیا، یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، کوئی خواب نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی بات بتا رہا ہوں، صحیح۔ اس نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر شاید مجھ سے کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے، میں تو نارملی کھانا کھا رہا ہوں، لیکن اس سے رہا نہیں گیا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح میری طرف مسکرائے ہیں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا جب تو کھانا کھا رہا تھا تم بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ شیطان بھی تیرے ساتھ کھا رہا تھا۔ شیطان سے مراد ہم ابلیس کو لے لیتے ہیں، وہ تو بڑا ہے نا، اس کی ذریت جو جنات ہوتے ہیں، شیطان جن اور شیطان انسان، یہ جبلت ہے نا، مخلوق نہیں ہے شیطان، یہ ذہن میں رکھیں۔ مخلوق اللہ نے 3 پیدا کی ہیں، ایک جن، فرشتے اور انسان، باقی یہ جبلت ہے، یہ فطرتاً انسان بھی شیطان ہوتے ہیں، حیوانوں کی طرح ہوتے ہیں نا، کوئی سلجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دکھا رہا ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ تم نماز میں مل کے کھڑے ہوا کرو، مجھے اللہ کا معاوضہ ہے کہ اللہ مجھے پیچھے سے بھی دکھاتا ہے، فرمایا نا ہم مل کے کھڑے ہوتے ہیں، ملتے ہیں قدم سے قدم اور پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں یا کندھے سے کندھا ملاتے ہیں؟ نہیں ملاتے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہارے دلوں میں دوریاں ڈال دے گا، آج امت کیسے ایک دوسرے کے ویری ہے۔
ملکوں کے ملک ایک دوسرے کے دشمن ہیں، فرقے کے فرقے ایک دشمن ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ دکھا دیتا ہے، میں نماز پڑھاتا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں جن کی جگہ ہوتی ہے قدموں کے اندر، شیطان کالے بکری کے بچے کی طرح بیچ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جب میری امت مل کے کھڑے ہوگی اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ جب یہ مل کے نہیں کھڑی ہوگی عبادت کے لیے تو اللہ ان کے دلوں میں دوریاں ڈال دے گا۔ آج اس فرقہ پرستی میں ہم نہیں جی فلاں ملتے ہیں، ہم نہیں ملتے ہیں، یہی ہے نا، ضد ہے نا، حالانکہ اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں، کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ ویسے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم نے اتنے سال تبلیغ کی، اتنے سال آواز کیا، تو امت ایک کیسے ہوگی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے ہوگی۔ جب آپ نے فرمایا کہ جب مل کے کھڑے ہوگے اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا، جب تم دور کھڑے ہوگے ایک دوسرے سے اللہ تمہارے دلوں میں دوریاں پیدا کر دے گا۔ تو شیطان اس طرح بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے اس کو قوت دی ہے۔ ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے نماز میں کوئی مزہ نہیں رہا، نماز پڑھتا ہوں مگر بالکل بے لذت، کوئی خشوع و خضوع نہیں ہے، بڑا دل پریشان ہے۔ فکر مند تھے نا، اللہ سے باتیں کرنے والے تھے، دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف چند منٹوں کے لیے آتے تھے۔ ہم تو نماز میں بھی ہڈیاں پکاتے ہیں جی، نماز ہی میں حساب کتاب کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں کہ اب یہ تو جانیاں ہی کرنا کی ہے۔ تو فکر ہوگی اس کو، آ کے عرض کیا مسجد نبوی ہے، نبی علیہ السلام کی ذات مبارک خود موجود ہے، وہ صحابی رسول ہے، آ کر کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے بڑی عجیب کیفیت ہو گئی ہے، نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ ایک بندہ آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، دعا فرمائیں کہ جس طرح وہ نماز پڑھتا ہے اس طرح میں پڑھوں۔ کیا کمال کی وہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، آپ نے اسے علاج بتایا، آپ نے فرمایا تجھے بقرہ کی 2 آیتیں آتی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیہ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے دور، ہماری نسلوں سے کوسوں دور ہے نا، ہمارے نزدیک تو تویز دھاگے، قلے چلے ہیں جی، اور نبی سے علاج پوچھو۔ یہ آپ نے اس سے فرمایا تجھے بقرہ کی 2 آیتیں آتی ہیں، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بقرہ کی 2 آیتیں آپ کو میں بتاؤں، واللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آسمان سے ایک دھماکے سی کی آواز آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وحی کی بن جاتی ہے۔ جب آپ وحی سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے، نہ کسی پر کھلا ہے نہ کھلا جائے گا۔ آج مجھ پر 2 فرشتے وہ نازل ہوئے ہیں جو نہ کسی پر ہوں گے نہ کیے جائیں گے، نہ کیے گئے نہ کیے جائیں گے۔ آج مجھ کو 2 نور وہ عطا کیے گئے جو نہ کسی کو دیے نہ دیے جائیں گے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک بقرہ کی 2 آیاتیں۔ بد نصیبی دیکھو، سورہ فاتحہ بھی ہم مناظرے کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے نماز میں پڑھو، کوئی کہتا ہے نہ پڑھو، باقی جو مرضی پڑھو، سورہ فاتحہ پر ممانعت ہے جی، نعوذ باللہ۔ ہوتے ہیں نا مناظرے، اس پہ لڑتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ جی یہ تو اللہ کے نبی کی بات ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا 2 نور مجھے وہ عطا کیے گئے ہیں جو نہ کسی کو دیے گئے نہ دیے جائیں گے، جو ان کو پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے۔ اب اسی 2 آیتوں کا علاج اس کو بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ سمجھتے تھے نا، اللہ نے آپ کو بتایا تھا، آپ نے کہا تو سورہ فاتحہ کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کر۔ اب تعداد نہیں بتائی، وقت نہیں بتایا، تو اس پہ ہم اپنے حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اتنی بار پڑھو یا پڑھتے رہو۔
ہاں جس چیز کا آپ نے طریقہ ٹائم بتایا اگر ہم اس سے زیادہ کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اچھا، اب اس نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے اس سے پوچھا، ہاں بھئی کیا حال ہے تمہاری نمازوں کا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے اس دوست کا کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، وہ جن تھا جو انسان کے روپ میں آ کر تیری نماز میں خلل ڈالتا تھا۔ ہم بھی نمازوں میں کرتے ہیں نا، ادھر خارش ہو گئی، پھر کبھی ادھر ہو گئی، کبھی ادھر ہو گئی، ہاں جی، کبھی ایسے آنکھیں کر کے دیکھتے ہیں، کبھی ایسے کر کے دیکھتے ہیں، کبھی ایسے دیکھتے ہیں، بیکار ہو گیا سارا کچھ۔ حکم ہے کہ اگر نماز میں آپ نے نماز سے نظر ہٹائی، ممکن ہے کہ تمہاری نظر کو وہیں ٹھہرا دیا جائے۔